السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، لاسٹ ویک ایک اچھی خبر تھی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے بارے میں کہ تقریباً 5 سال بعد اس نے اپنا فلائٹ آپریشن ریزیوم کیا۔ برطانیہ کے لیے مانچسٹر کے لیے پہلی پرواز روانہ ہوئی تھی۔ اب ایک اور اچھی خبر آئی ہے اور ایک گڈ نیوز ہے، پی آئی اے کے لیے گڈ نیوز ہے، بلکہ پی آئی اے کی کہہ لیں کہ اس کی اہمیت کے بارے میں ایک اچھی خبر ہے کہ آئندہ 4 ماہ، اگلے 4 ماہ کے لیے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی مانچسٹر سے پاکستان اور پاکستان سے مانچسٹر جتنی بھی فلائٹس تھیں وہ ساری کی ساری بک ہو گئی ہیں۔ 100% جو ٹکٹس ہیں وہ سیل ہو چکی ہیں، اور ایک بڑی کہہ لیں کہ اس منافع بخش روٹ کی افادیت کو ظاہر کر رہی ہے یہ بڑی خبر کہ کتنا منافع بخش یہ روٹ ہے اور کتنا پاکستانی ایک ڈائسپورا تقریباً 2 ملین کے قریب وہاں پر پاکستانی موجود ہیں برطانیہ میں، تو کس طرح وہ ویلکم بھی کر رہے ہیں، کس طرح وہ پاکستان اپنا آسان سفر جو ہے ان کو میسر ہوگا اس پر خوش بھی ہیں۔ اور آن دا ادر سائڈ کچھ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے بارے میں مسائل بھی ہیں۔ وہ مسائل کیا ہیں، کن قسم کی مشکلات کا سامنا ہے اور نشکاری کب تک ہونے جا رہی ہے، یہ ہمارا آج کا ولاگ ہوگا۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہی ہے پچھلے ہفتے مانچسٹر کے لیے پہلی پرواز روانہ ہوئی تھی اسلام آباد کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے۔ کس طرح اس کو دھوم دھام سے ہم نے پاکستان سے روانہ کیا اور کس طرح پاکستانیوں نے مانچسٹر کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ اس فلائٹ کا استقبال کیا، وہ ویژولز آپ نے ڈیفینیٹلی دیکھے ہوں گے کہ ایئرپورٹ کی رن وے کے دائیں بائیں کس طرح پاکستانی پوری کی پوری فیملیز کھڑی ہوئی ہیں اور اس اپنے نیشنل فلیگ کیریئر کو مانچسٹر کی فضاؤں میں گزرتا دیکھے کتنا زیادہ وہ ایکسائٹیڈ تھے، کتنے زیادہ وہ خوش تھے، کیپچر کر رہے تھے، فوٹوز بنا رہے تھے۔ مطلب میں نے درجنوں ویڈیوز سوشل میڈیا پہ دیکھی جو پاکستانی وہاں پر اس دن کو ایک طرح کے ایک فیسٹیوٹی کے طور پہ سیلیبریٹ کر رہے تھے۔ ابھی جناب اچھی خبر یہ آئی ہے کہ فروری کے مہینے تک، فروری 2026 آئندہ 4 ماہ تک کے لیے جتنی بھی ٹکٹس ہیں وہ اسلام آباد سے مانچسٹر اور مانچسٹر سے اسلام آباد یہ جناب بک گئی ہیں۔ ہاؤس فل ہے جناب پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا، مطلب آپ کسی بھی پرواز میں آئیں گے تو کوئی بھی سیٹ آپ کو ایمٹی نظر نہیں آئے گی۔ تو یہ پاکستانیوں کی جو وہاں پر موجود ہیں، اپنے ملک سے، اپنی ایئر لائن سے ایک محبت ہے، ایک عقیدت ہے، اس کا انہوں نے ڈیفینیٹلی اظہار کیا، اور ساتھ میں جو ان کو ایک ایزی ٹریول، ایک ایزی سفر جو ہے میسر آئے گا تو اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ایکسائٹیڈ ہے۔ آگے چل کر آپ کو معلوم ہی ہے کہ فروری میں رمضان ہوگا اور پھر مارچ میں عید ہوگی، تو تقریباً سامو جو عید کے اوپر جنہوں نے آنا تھا تو انہوں نے ابھی سے پلان کر کے ٹکٹس وغیرہ اپنی ساری کی ساری وہ بائی کر لی ہیں۔ اور جو لوگ لنڈن میں مقیم ہیں، جو لوگ برمنگھم میں مقیم ہیں، ان کی بھی یہی ڈیزائر ہے کہ جلد سے جلد یہ فلائٹ آپریشن دیگر شہروں میں بھی اس کو ایکسپینڈ کیا جائے، اس کو شروع کیا جائے۔ لیکن کیا ہے؟ لیکن یہ ہے کہ جناب پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو بہت زیادہ مشکلات کا اس ٹائم سامنا ہے۔ ہمارے پاس جتنے فلیٹ ہے 33 کا، اس میں سے 12-14 جہاز اس ٹائم فضاؤں میں ہیں، باقی سارے کے سارے گراؤنڈ کیے ہوئے ہیں۔ اب ان کو ٹھیک کروانے کے جو معاملات ہیں، جو انجینئرز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ بہت زیادہ خرچہ ہے، تو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے پاس ذرائع کوٹ کرتے ہیں کہ اتنے پیسے ہی نہیں ہیں، اتنے وسائل ہی نہیں ہیں۔ تو اور جو پلاننگ ہو رہی ہے وہ پلاننگ صرف یہ ہے کہ ہم نے اس کو نجکاری کرنی ہے، ہم نے اس کو بیچنا ہے، اسی حالت میں بیچنا ہے۔ جو کمپنیز کو، جو کنسورشیم اس کو بائی کرے گا وہ ڈیفینیٹلی اس کے اندر جو بھی پیسے پوسے سرمایہ کاری کرنی ہوگی، کچھ نئے جہاز بھی خریدے گا، فلیٹ کو بھی بڑھائے گا، جو پرانے جہاز ہیں ان کو بھی ذرا صحیح اس کو ٹاکی شکی مار کے صاف ستھرا کرے گا، نئی سیٹیں، انجن صحیح کر لے گا، کلچ پلیٹیں نہیں ڈلوا لے گا۔ تو یہ جناب یہ پلان ہمارا یہ ہے۔ تو ہم نے سے اس کی فیس لفٹ کر کے تھوڑا سا اس کو کہہ لیں کہ کاسمیٹک جو چینجنگس تھیں وہ کر کے برطانیہ کا روٹ ہم نے بحال کروا لیا۔ ہم نے جناب آپ کا یورپ کا جو سیفٹی ایجنسی ہے وہاں سے دوبارہ روٹ ہم نے بحال کروا لیا، کچھ نئے ڈیسٹینیشن ہم نے شروع کر لیے۔ یہ بتا دیا کہ پوٹینشیل بہت ہے، کسٹمر بہت ہے، مسافر بہت ہیں جو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پہ سوار ہو کر آنا جانا چاہتے ہیں، اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن آن دا ادر سائڈ ہمارے پاس جہاز نہیں ہے، تو لہٰذا جہاز نہ ہونے کی وجہ سے جو دیگر ڈیسٹینیشن ہے وہ ابھی تک شروع نہیں ہو رہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے ولاگس کے نیچے کامنٹس کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ جناب اسکینڈیوین کنٹریز کے لیے کب شروع ہوگی، جرمنی کے لیے کب شروع ہوگی، اٹلی کب آئے گا؟ تو ان کے لیے جواب یہ ہے جی یہ تو جو شروع کیے ہیں وہاں پہ ابھی تک ہم سے پورا نہیں ہو رہا، تو آگے ہم کس طرح کریں گے؟ چلیں آگے چلتے ہیں۔ قائمہ کمیٹی نجکاری کا ایک اجلاس ہوتا ہے جس میں جناب سیکرٹری نجکاری عثمان باجوہ صاحب جو ہیں وہ بریفنگ دیتے ہیں۔ ایک تو ساری گڈ نیوز انہوں نے جو ابھی ہم نے اوپر آپ سے شیئر کی ہیں یہ انہوں نے ہی وہاں پہ سارے بتائی، اور ساتھ میں نجکاری کے حوالے سے انہوں نے بات کرتے ہوئے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کر دی۔ انہوں نے کہا جناب پی آئی اے میں بہت پوٹینشیل ہے اور پی آئی اے کو گرو ہوگا تو جو گلف کنٹریز کی ایئر لائن ہے، میں آپ کو پتہ ہے کہ گلف کنٹریز کون کون سے ہیں اور ان کی ایئر لائنس بھی کون کون سی ہیں، ان کو تھوڑا سا مسئلہ ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، وہ چاہتے ہیں لولی لنگڑی رہے، یہ گرو نہ کرے، اور اس پہ وہ ایک ماضی کی ایک اسپیکولیشنز جو ہم نے سنی ہیں، آج ہم اس کو سیلیبریٹ تو کرتے ہیں، ایمریٹس کے 40 سال بھی ہم نے پچھلے ہفتے سیلیبریٹ کیے ہیں، تو بتایا جاتا ہے کہ پوری ایک گیم کے ذریعے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن سے کچھ جہاز لیز پہ لیے، پھر ان کو فارغ کر دیا اپنی ایئر لائن کا۔ یہ ایک اسپیکولیشنز ہمارے یہاں پاکستان میں سے بہت ہوتی ہیں، تو یہ تھوڑا سا اس اسپیکولیشن کی جانب بھی سامو کہہ لیں کہ اشارہ کر رہے ہیں۔ ساتھ میں انہوں نے بتایا جی دسمبر 2025 یعنی کہ آئندہ ماہ میں
نشکاری مکمل ہوگی. 4 کنسورشیم جن کو فائنلائز کیا گیا ہے وہ جناب جائزہ لے رہے ہیں پلینس کا, وہ جائزہ لے رہے ہیں روٹس کا, وہ جائزہ لے رہے ہیں آفیسز کا, وہ جائزہ لے رہے ہیں جو فیسلٹیز ہیں, گراؤنڈ ہینڈلنگ ہے, جو دیگر اکوپمنٹ ہے اس ساری کی ساری کا, جس کے بعد وہ جناب جی فائنل بیڈنگ کا عمل ہوگا اور پی آئی اے کو ہم جو حکومت ہے اسے نکل کر ایک نجی شعبہ اس کو جو ہے وہ چلائے گا. بالکل اس کی ایگزامپل جناب ایئر انڈیا جو حال ہی میں جس کی نجکاری کچھ عرصہ پہلے ہی ہوئی تھی اور وہ ایک مؤثر جو ہے کہہ لیں کہ ایئر لائن کے طور پہ ابھری ہے. اس کا فلیٹ بھی بڑا ہے, اس کے جو معاملات تھے, جو خرابیاں تھیں اس کے اندر, وہ بھی کچھ بہتری ہوئی ہے. تو ہم بھی یہی کہہ لیں کہ فورسی کرتے ہیں, یہی اسی وش کا اظہار کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کی نجکاری ہو اور نجکاری کے بعد کوئی ایک اچھی کمپنی جو اس کو آن کرے اور ایک اچھے سے چلائے. جس طرح یہ ہم نے دیکھا کہ آئندہ 4 ماہ کی ٹکٹس جو ہیں وہ بک چکی ہیں, تو یہ پوٹینشیل نظر آ رہا ہے آپ کو اس ایئر لائن کے اندر. یہ پاکستانیوں کی محبت نظر آ رہی ہے, اور جن کنٹریز کا بھی ہم نے نام لیا, جیسے لوگ ہمیں پوچھتے ہیں کہ کب وہاں پہ فلائٹس آئیں گی, تو یہ نجکاری کے بعد اللہ کرے کہ ساری کی ساری چیزیں ممکن ہوں اور جو آپ لوگ باہر رہتے ہیں آپ بآسانی پاکستان آ جا سکیں. تھینک یو سو مچ.